गुनहगार होगा। वितर सिर्फ रमज़ान में ही जमात से क्यों होते हैं? ان کا سوال یہ ہے کیا وطر نہ پڑھنے والا گناہگار ہوگا اور وطر رمضان میں ہی کیوں جماعت سے کیوں ہوتے ہیں؟ بھائی وطروں کے بارے میں نبی کی کھلی حدیث ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ وطر جو ہے وہ سنت ہے. تو اس لیے وطر جو ہے وہ فرض و برابر تو نہیں ہوتا، ہمارے ہاں تو واجب کہا جاتا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ وطروں کی بھی یہ توقیر بتائی کہ ان کا خیال رکھنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے. تو اس لیے اگر کوئی مستقل چھوڑ دے گا تو گناہ گار ہوگا، لیکن کبھی چھوڑ دیا کبھی پڑھ لیے تو گناہ گار نہیں ہوگا. اچھا، عشاء کی نماز کے بعد اگر وطر پڑھ لیے تو پھر تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے عشاء کی نماز کے بعد اگر وطر پڑھ لیے تراویحوں کے ساتھ تو کیا پھر تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، آپ نے تہجد پڑھ دی ہے. اصل میں بتاؤں آپ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے دن تراویحوں کے لیے آئے تھے نا، اعتکاف میں تھے، باہر نکلے اور تراویحوں کی نیت، وہ اپنی تہجد کی، وہ ٹائم تھا تہجد کا، نیت باندھی تو پیچھے صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے اور وہ جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے رہے. 2 دن ایسا ہوا، تیسرے دن پھر حضور نہیں آئے. تو وہ تہجد کی نماز تھی، اسے آپ تراویح نماز کہہ لو، اسے قیام اللیل کہہ لو، اور یا اسے تہجد کہہ لو. اگر آپ نے وطروں کو آخری نماز نہیں بنایا تو آپ نے وہ تہجد پڑھ دی. اس کے بعد نفل آپ کتنے ہی پڑھتے رہو رات میں، لیکن تہجد کے نام پہ جو آپ پوچھ رہے ہیں سوال، تہجد تو آپ نے پڑھ دیا اگر آپ نے وطر جو ہے وہ امام صاحب کے ساتھ آپ نے پڑھ دیے اس میں جماعت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا؟ مطلب ان کا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا، وہی تو حدیث آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا وقتی طور پہ. لیکن ایسا نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ وہی متاثر ہوئی ہو. کچھ کاموں کو، گھریلو اس طرح کی دنیاوی کاموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بھول جاتے تھے کہ میں، ایسا لگتا تھا میں کر چکا. وہی تو حضرت عائشہ نے فرمایا. آپ نے اس سے پہلے ایک اور جگہ آیا تھا کہ اللہ کی مرضی سے ہی جادو ہوتا ہے. اللہ کی مرضی سے ہی جادو، اللہ کی مرضی سے ہی ہوا تاکہ امت کو اس کا توڑ دے سکیں. اب جو آخری 2 صورتیں اتری ہیں اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا کہ اس طرح آپ گرائے کھولو جادو کی، تو وہ امت کو وہ چیزیں دینی تھی. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو نہ نکلتا اور ان کے ذریعے توڑنا آتا تو یہ سنت نہ بنتا. اس پہ یہ بھی ڈاؤٹ کر سکتا ہے کہ وہی نزول بھی ہوگا اس دور میں سے ہی ہمارے تک پہنچی. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا وہی پہ بھی ڈاؤٹ کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی، کیونکہ وہی کے بارے میں یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بھول گیا ہوں. صرف چند کاموں کے بارے میں یہ آتا تھا کہ کر چکے اور بھول گئے. یہ نہیں ہوا کہ کوئی چیز ویسے ہی بھول گیا ہوں. کچھ کاموں کے بارے میں لگتا تھا کہ میں نے نہیں کیا کر لیے، تو وہی تو بالکل اسی طرح سے آتی رہی اور وہی کے ٹائم میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا. کوئی روایت نہیں ہے اس طرح کی. کیا جادو سے بچنے کے لیے گھر میں سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا جادو سے بچنے کے لیے گھر میں سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سن لو. حضور نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا. تو یہ تو ہمارے تو ذہنوں میں وہم بھرا پڑا نا، ہر چیز میں ہم جادو ڈھونڈتے ہیں، تو اسی لیے اسے جادو سے جوڑ دیا گیا. جبکہ حدیث یہ ہے تو جادو ہی کیوں؟ آپ کے گھر میں آپ کے نافرمان بچے ہوں اور آپ کی بے پردہ عورتیں ہوں، آپ کے گھر میں حادثات ہوں، آپ کے گھر میں اور جو مصیبتیں آنے والی ہوں، آفتیں آسمانی، وہ سب سورہ بقرہ کی برکت سے شیطان جو ہے وہ دور رہتا ہے آپ کے گھر سے. اگر موبائل میں چلا کے چھوڑ دے. ان کا سوال ہے اگر موبائل میں چلا کے چھوڑ دے تو اسی طرح بس کھانا بھی موبائل میں چلا کے چھوڑ دیا کرو، کھایا مت کرو. جو پریکٹیکلی آپ کرو گے نا اپنے آپ وہ ہے. ہاں ہاں، میں تو ذکر جو آتا ہے مومن کا، کافر کا یا اس کا منافق کا، یہ اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں. آپ نے سورہ بقرہ کا ترجمہ نہیں پڑھا. سورہ بقرہ میں طلاق کا، نکاح کا، ہر چیز کا ذکر ہے. اس 2.5 پارے کی صورت میں اللہ رب العزت نے پورے قرآن کا جز رکھ دیا. صرف کافر اور منافقوں کا ذکر تھوڑی ہے، ایمان کا ذکر تھوڑی ہے. آپ ہر دنیا کی ہر چیز کا ذکر میں آپ کو سورہ بقرہ سے نکال دوں گا، ہر چیز کا ذکر. اس میں آپ جادو والی بات ہے، اس کا تو کہیں ذکر نہیں ملتا سورہ بقرہ. نہیں، جادو کا تو نام ہی نہیں. یہ تو سوال، اصل میں سوال جو آیا نا کہ جادو سے بچنے کے لیے، تو میں نے جواب یہ دیا جادو سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ شیطان سے بچنے کے لیے. شیطانی اور جو آفتیں آتی ہیں ان سے بچنے کے لیے سورہ بقرہ پڑھنے کا حضور نے حکم دیا اپنے گھروں میں کہ جن گھروں میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے ان گھروں سے شیطان دور رہتا ہے. یہ کوئی لوگوں نے جادو کے لیے بنا لیا اسے، اپنے آپ خود ہی بنا لیا. اگر کوئی دن میں 2 ٹائم کر کے پڑھ لے جیسے لمبی صورت ہے. ان کا سوال یہ کوئی 2 ٹائم
کر کے پڑھ لے بالکل، 4 آدمی بیٹھ کے پڑھ لیں ایک ساتھ، تھوڑی تھوڑی اپنا 1.5 پارے کی صورت ہے، آپ نے پون پارا، صبح پڑھ لے آدھے شام. ہاں کوئی حرج نہیں ہے، گھر میں پڑھی جانی چاہیے بس. عشاء کی جماعت نکل جائے تو کیا تراویح میں شامل ہو جائے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز نکل جائے تو تراویح میں شامل ہو جائے. نہیں بھائی، نماز فرض ہے، تراویح نفل عبادت ہے. آپ کو پہلے فرض پورے ہونے چاہیے. پہلے آپ کو پتہ لگ گیا کہ میری نماز نکل گئی تو آپ پہلے گھر پہ نماز پڑھو اپنی، اس کے بعد آگے شامل ہو تراویحوں میں. ایام کی حالت میں شب قدر میں کیا عبادت کریں؟ ان کا سوال ہے ایام کی حالت میں شب قدر میں کیا عبادت کریں. تسبیحات پڑھیں، جو جتنا قرآن دعاؤں کی شکل میں یاد ہو، زبان پاک ہوتی ہے وہ پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں. مصلی پہ بیٹھیں. سونا بھی عبادت ہے اس رات میں، تو آپ جتنی بھی زیادہ عبادت کر سکیں. آپ کو قرآن نماز پڑھنے کا تو حکم نہیں ہے، باقی تو تمام دعائیں جو ہیں، جو حضرت عائشہ کی منقول دعا ہے یا اور دعائیں جو بھی آپ کو زبانی یاد ہوں، ساری دعائیں آپ پڑھ سکتی ہیں. صرف قرآن کا منع ہے آپ کو کہ آپ قرآن بھی اگر آپ کو کوئی زبانی یاد ہے تو زبان پاک ہوتی ہے، وہ بھی پڑھ سکتی ہے. تو جتنی زیادہ جاگیں گی، عبادت کریں گی، انشاءاللہ اللہ کے یہاں لکھا جائے گا. جیسے بھی کنگھے کے بالوں کا ذکر آیا، کچھ عورتیں یہاں بڑی عورتیں کنگھے کے بالوں کو کوڑے پھینکنے سے منع کرتی ہیں. کوئی کہتے ہیں دبا دو، کوئی کچھ کہتے ہیں، تو اس کا کیا کرا جائے؟ مطلب ان کا سوال یہ ہے کنگھی کے بالوں کا ذکر آیا، بڑی بوڑھی عورتیں بالوں کو پھینکنے سے منع کرتی ہیں، تو ان کا کیا کیا جائے؟ بھائی دبا دینا چاہیے. میرے نزدیک بھی اصل میں اب جو ہم میٹیریلسٹک ہو گئے، بہت ایڈوانس سمجھنے لگے اپنے آپ کو. یہ پرانی چیزیں جو پرانے لوگ بتاتے ہیں، ان کی حقیقت ہے. ان کے ذریعے سے لوگ جادو کیا کرتے تھے. تو اس لیے آج بھی جو بڑی بوڑھی عورتیں ہیں، ناخون دبانے کو کہتی ہیں یا آپ کے بال دبانے کو کہتی ہیں، تو آپ کہنا مان لیا کرو، سیف رہو گے. باقی تو ہوگا پھر بھی اللہ ہی کے حکم سے جو کچھ ہونا. اگر اللہ نے آپ پہ جادو کرانا ہے نا تو وہ ہوا سے کرا دے گا، اسے کسی چیز ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کی آزمائش کا حصہ ہوگا. اپنی منگیتر سے روزے میں بات کرنا ٹھیک ہے فون پر؟ ان کا سوال یہ ہے اپنی منگیتر سے روزے میں بات کرنا ٹھیک ہے فون پر؟ بھائی منگیتر سے تو روزوں کے علاوہ ہی بات کرنا ٹھیک نہیں ہے. روزے تو آپ کے مکروہ ہو جائیں گے. آپ کیونکہ دیکھو بات کرتے کرتے آدمی حد پار کر دیتا ہے اللہ رسول کی، اور اس کے بعد پھر جو آپ کی پیشاب گاہوں سے پانی نکلتا ہے وہ آپ کی روزے کا کیا حشر کرے گا، آپ سوچ کے دیکھو. تو میرے نزدیک تو ویسے ہی نہیں بات کرنی چاہیے نامحرم اور لڑکیوں سے جب تک آپ کا اس سے نکاح نہ ہو. اگر آپ کو واقعی اتنی بات کرنی تو اس سے نکاح کریں، یا پھر آپ اپنی بیویوں سے تو بات کر سکتے ہیں. لوگ اپنی بیویوں سے چھوڑے بھی رہیں، غیر عورتوں سے بات کرنے کو زیادہ اچھا سمجھیں. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنی بیویوں سے محبت، ان کی دل جوئی، ان سے مذاقیں کرنا، ان سے باتیں کرنا، یہ ہے نبی کی سنت. تو آپ اپنی بیویوں سے چھیڑ خانی کرو، آپ اپنی بیویوں سے محبت کرو، آپ اپنی بیویوں سے بات کرو، جو سنت طریقہ ہے. آخرت میں جو نیکیاں تولی جائیں گی یا گنی جائیں گی، اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں. ان کا سوال یہ ہے آخرت میں نیکیاں تولی جائیں گی یا گنی جائیں گی؟ بھائی تولی جائیں گی، گنتی نہیں ہوگی. وہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ پلڑا جس کا بھاری ہوگا نیکیوں کا، تو اس کا مطلب ہاں وہاں ترازو ہوگا، وہاں نیکیاں رکھی جائیں گی ترازو میں. اب جس کا ترازو بھاری ہوگا، اب یوں تو ایک بار نبی کی ایک حدیث یہ ہے کہ تمام تر چیزیں جو ہیں نا، بڑے سے بڑے گناہ ایک پلڑے میں ہوں گے، اور ایک پرچی پہ کلمہ لکھ کے رکھ دیا جائے گا، وہ پلڑا جھک جائے گا. ہے کیا؟ ایک پردے پہ ذرا سا کلمہ لکھا ہوا. تو وہاں کوئی نیکیوں میں ویسا معاملہ تھوڑے ہو گنتی ہو رہی. تو یہاں جو لوگ یہ جو کئی کروڑ کئی لاکھ روپے کئی نیکی لاکھوں ایک ایک نماز ایک ایک سجدے بتاتے ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے. یہ تو قرآن کے خلاف بات ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تولی جائیں گی وہاں. آپ کا اگر اخلاص کے ساتھ چھوٹا سا بھی عمل، صحابہ کرام کا کیا تھا، چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے ان کا پہاڑوں کے برابر اللہ بنا کے لیتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا اخلاص کا معاملہ تھا. تو ان کے جو عمل تولے جائیں گے صرف اور صرف اخلاص. آپ کے اندر اصل میں بتاتا ہوں نا آپ کو کہ اسلام مذہب جو ہے یہ کوالٹی کا مذہب ہے، کوانٹٹی کا مذہب نہیں ہے. تو کوالٹی ہی تولی جائے گی، کوانٹٹی تو آپ گنتے رہو کتنی. اصل تو آپ کی کوالٹی ہونی چاہیے. آپ نے اگر 2 سجدے بھی ڈھنگ سے کر دیے ہوں گے اللہ کو، تو بس آپ کی نجات ہوگی انشاءاللہ. اچھا میری 2 دکانیں ہیں اور کوئی جائیداد نہیں ہے، ان پر زکوٰۃ ہوگی یا کیونکہ اچھا ان کا کرایہ 500 روپے ہے، کیا اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ ان کا سوال یہ ہے زکوٰۃ کرائے پہ ہے یا دکانوں پہ ہے؟ بھائی اگر آپ کے پاس کچھ اور نہیں ہے تو آپ کے تو جو کرایہ آ رہا 1000 روپے، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، نہ دکانوں پہ نہ اس پہ. کیونکہ زکوٰۃ کے لیے 7.5 تولہ سونا ہونا یا اس کی مقدار میں آپ کے پاس رقم
या सोना चांदी, ये चीज़ें होना ज़रूरी है। उन पे भी 1 साल गुजर चुका होगा अगर, तो आप पे कोई ज़कात नहीं है, ना आपके किराए पे, ना आपकी दुकान पर। अच्छा, ये सोने अक्सर सोने का जिक्र आता है कुरान में भी और अहादीस में भी, तो ये 152 तोला चांदी को कहाँ से ज़कात का निसाब बना दिया? इनका सवाल ये, अक्सर सोने का जिक्र आता है तो चांदी को कहाँ से निसाब बना दिया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया भाई। ये तो निसाब उस टाइम 152 तोला चांदी और सोना 7.5 तोला, ये बराबर कीमत रखते थे। बाद में सोने की कीमत बढ़ती चली गई और चांदी की कीमत जो है वो घटती चली गई, तो उस वजह से आज इतना लंबा फ़र्क आ रहा है। तो आज जो है उसे मयार सोने को बनाया जाएगा, क्योंकि तमाम मुल्कों में जो करेंसी का मयार है ना वो सोना है। लोग जो है अपना सोना रख के ही जो है लोन वगैरह लेते हैं मुल्क एक दूसरे से। आपने सुना होगा कि इतने टन सोना रखा है इतना, तो वो मयार जो है वो चांदी नहीं है। आज ये लोग तो बताते हैं ना हमारे उलमाए दीन की चांदी तो आप 152 तोला चांदी कितनी है? 152 तोला थोड़ी 52 तोला, 152 तोला तो चांदी वो है जो मेहर में रखी गई थी। 52 तोला चांदी बताते हैं भाई 40-50 हज़ार रुपये की, गरीब से गरीब आदमी के पास होंगे। फिर ज़कात लेगा कौन अगर 40-50 हज़ार रुपये वालों को ज़कात देनी पड़ी? तो 2 ही तबके तो हैं, एक ज़कात देने वाला एक लेने वाला। तो मयार जो है वो 7.5 तोला सोना, वो भी उस वक्त का लगभग यहाँ का 9-9.5 तोला बनेगा इंडिया का, 12 ग्राम का होता है वो। क्या रोज़े में पेशाब गाह को मज़े के लिए हाथ लगाने से रोज़ा टूट जाता है? इनका सवाल ये है, पेशाब गाह को मज़े के लिए हाथ लगाया तो क्या रोज़ा टूट जाए? नहीं भाई, जब तक आप खारिज नहीं होंगे, आप मतलब आपको एतलाम या जो आपकी मनी ना निकल जाए, जब तक आप रोज़े से ही रहेंगे। लेकिन आप रोज़ा मकरू कर रहे हैं मेरे भाई, 1 ही महीने की तो बात है। तो आप जो है अपने रोज़ों की एहतियात करें, और अगर आप ज़्यादा आगे बढ़ गए और आपने जानबूझ के इस तरह रोज़ा तोड़ दिया तो आपको 60 रोज़े पे दर पे रखने पड़ेंगे। आपसे यही रोज़े नहीं रखे जा रहे हैं, आगे तो आपका क्या असर होगा फिर? बहुत से लोग पूरे महीने हम बिस्तरी रमज़ान में नहीं करते, क्या ये ठीक है? इनका सवाल ये है कि पूरे रमज़ान लोग हम बिस्तरी नहीं करते, क्या ठीक है? भाई उनकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है, लेकिन कुरान ने इजाज़त दी कि दिन में तो आपको रोका गया, रात में आपको अल्लाह ने इजाज़त दी। तो बहुत से बुज़ुर्ग तो ये कहते हैं कि आपको यहूदियों और ईसाइयों से अलग होने के लिए हर हाल में कम से कम शुरू की पहली रात में हम बिस्तरी करनी चाहिए। बहुत से बुज़ुर्गों का कहना यह है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कुरान में। अल्लाह ने क्योंकि उस टाइम पहले ज़माने के जो यहूदी और ईसाई थे, उन्हीं से जाहिलियत के ज़माने से ये चीज़ें चली आ रही थी। तो सहाबा किराम ने भी तय कर लिया था कि एक बार हम सो गए तो बस हमारी सहरी शुरू हो गई। और जो बहुत से जवान साहब थे उनसे रुका नहीं गया, तो वो गिल्ट करते थे। तो अल्लाह ने कुरान में आयत उतार दी कि तुम्हें रमज़ान की रातों में हम बिस्तरी की इजाज़त है। तो इसलिए बहुत से बुज़ुर्गों की मैंने कौल ये सुना है कि वो ये कहते हैं कि ज़रूर करनी चाहिए, चाहे 1 आध बार आप, जिससे कि यहूदी और नसरानियों से आप अपने आप को अलग कर सको। जन्नत में सबसे बड़ा इनाम क्या होगा? इनका सवाल है, जन्नत में सबसे बड़ा इनाम क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह तुम यहाँ 14वीं के चाँद को देखते हो, बिल्कुल अपने रब को इसी तरह देखोगे जैसे 14वीं के चाँद। ये सबसे बड़ी नेमत होगी, ये नबी की हदीस है इस बारे में। अच्छा, क्या ज़रूरी काम से एहतिकाफ से बाहर आना ठीक है? इनका सवाल ये है, क्या ज़रूरी काम से एहतिकाफ से बाहर आना ठीक है? बिल्कुल आ सकते हैं भाई। किसी के वालिद की डेथ हो गई, कि अब हमें तो मालूमात नहीं थी। जब मैं एहतिकाफ में बैठता था तो मेरे उस्ताद हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब मुफ्ती साहब का इंतकाल हो गया। अब हमें तो आने नहीं दिया किसी ने बाहर, हमने बहुत पूछवाया, इन मालूमात ही नहीं थी। लेकिन अगर आप बिल्कुल आप निकल के अपने वालिद के, अपने वालदा के, अपने उस्ताद के जनाजे में शरीक हुए, या आपके बच्चे की चोट लग गई खुदा न खास्ता, उसे आपने चुपचाप जाके डॉक्टर को दिखा लिया और वापस आके आप अपना फिर एहतिकाफ में बैठ गए, मतलब कोई और फजूल काम ना हो, तो कोई हरज नहीं है बिल्कुल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक रिवायत ये मैंने पढ़ी थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक औरत उनसे मिलने आई, बहुत देर तक मस्जिद से निकल के एहतिकाफ से उससे बातें करते रहे, और फिर ज़्यादा देर हो गई रात में तो उसे छोड़ने गए घर तक। तो रास्ते में कुछ साहबी खड़े थे एक चौक में, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें टोक के कहा कि भाई किसी किस्म का दिल में इश्काल ना रखना, ये मेरी बीवी सफ़िया है, मैं इसे घर तक छोड़ने जा रहा हूँ, रात ज़्यादा हो गई थी। तो उन्होंने कहा भी कि हुजूर आपके बारे में कहाँ सोच सकता है। तो इससे ये बात भी साबित हो गई कि जो सरबरा हो और जो दीन का काम करता हो, उसे अपना करैक्टर क्लियर रखना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने शायद ये बात सुनी हो ना सुनी हो, मगर ये वाक़या बिल्कुल सही है
کہ حضور اعتکاف سے اٹھے اور اپنی وائف کو گھر تک چھوڑنے گئے. تو اس لیے کسی کو اگر کوئی کام اس طرح کا ایمرجنسی پڑ جائے, مان لو کوئی اور نہیں ہے بیوی کو دکھانے والا, تو آپ اپنی بیوی کو ڈاکٹر دکھا لو, بچے کو ڈاکٹر دکھا لو, جاؤ واپس آ جاؤ. دنیا کی پرواہ نہ کرو یار, پرواہ اس کی کرو جسے حساب دینا. دنیا کو خوش کرنے کے چکر میں تو ہم نے اپنا آپ کو ختم کر رکھا. تو اس لیے خوش اسے کرو جس کے آگے کھڑے ہونا اور حساب کتاب دینا. یہ آخری سوال ہے بس عابد بھائی کا, کیا وقتی نکاح کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا وقتی نکاح کر سکتے ہیں. اچھا یہ عابد بھائی کا سوال ہے. ہاں, یہ باہر جائے نا, دبئی جاتے رہے اکثر مہینے رہنے, تو اللہ تو ان کا سوال یہ ہے کیا وقتی نکاح کر سکتے ہیں. اسے متا کہتے ہیں بھائی. متا اسلام میں متا بالکل حرام ہے. اصل میں اسلام میں اس کا جو معاملہ ہے نا نکاح کا, یہ تا زندگی کا ایک کمٹمنٹ ہے. مطلب طے کر کے آپ کہ میں فلاں دن کے لیے اتنے دن کے لیے نکاح کر رہا ہوں, تو یہ نکاح نہیں چلے گا. ایک شکل تو ہے بس کہ آپ باہر نکلے مان لو غیر ملک اور وہاں آپ کو شادی کرنی پڑی, تو آپ اس کے ساتھ یہ شرط رکھیں بھائی زندگی بھر نبھائیں گے انشاءاللہ, لیکن کبھی ایسی مجبوری ہوئی کہ مجھے واپس جانا پڑا اور میں تمہیں نہ لے جا سکا یا لے جا سکی, تو ہم سپریشن اختیار کر لیں گے. یہ ایک شکل ہے ایمرجنسی. ورنہ اور سارے معاملوں میں کوئی اس طرح کی اجازت نہیں ہے کہ آپ چند گھنٹوں کے لیے چند سالوں کے لیے جو ہے وہ نکاح کر لیں. خود لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں, قرآن کی تعلیمات میں اس طرح کی نکاح کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہاں 4 نکاح کی اجازت ہے. آپ ایک نہیں, آپ کی حیثیت ہو, انصاف آپ کر سکو تو 2 نکاح کر لو, 3 کر لو, لیکن یہ نہیں کہ آپ نے نکاح کرا وقتی طور پہ اور اسے چھوڑ دیا. وہ ایک ایمرجنسی میں حضرت عمر نے اجازت دی تھی صحابہ کو, جب مارکے پہ تھے نا وہاں بہت کئی مہینے اور کئی سال لگ جاتے تھے اور بیوی ہوتی نہیں تھی 5, تو وہاں کی عورتیں جو ہیں ان سے نکاح کی اجازت دی تھی کہ جب تم جا کے وہاں سے جہاد سے واپس چلو تو انہیں طلاقیں دے دو. تو وہ شکل تھی, وہ اب شکل نہیں رہی, اب وہ پوزیشن بالکل بدل چکی. اس لیے آج وہ اجازت بالکل نہیں ہوگی. یہ لوگوں نے بلوجے اب تک چلایا ہوا ہے بہت سے لوگوں نے. یہ گناہ عظیم ہے. یہ مطلب کسی بھی قیمت پہ اجازت نہیں ہے اسلام میں. ان کا سوال ہے عرب میں ایک نکاح چلتا ہے دوسرا, یہ سب انہوں نے خود ایجاد کر رکھی چیزیں ہیں اپنے مزے کے لیے. بالکل ایجاد نہیں ہے میرے بھائی. یہ اصل میں جہاں پہ سیکس کا معاملہ ایسا ہونا کہ آدمی چاہتا ہے کہ میری جو خواہش ہے وہ پوری ہوتی رہے. اب جیسے یورپ میں انہوں نے جو ہے وہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر نکال لیا اپنے آپ, کیونکہ بڑی ذمہ داری ہے وہ, تو پوری عمر کسی کو نبھانا آسان تو نہیں ہے. اس سے بچنے کے لیے اسی طرح سے انہوں نے عرب والوں نے اپنی مطلب کے متا ہے یا جو نکاح بتا رہے وہ 2-3 طریقے نکال لیے انہوں نے اپنے مزے کے لیے. لیکن ان کی اجازت نہیں ہے اسلام میں کسی بھی قیمت پہ, ہے یہ حرام کاری. کیونکہ طے کر کے نکاح ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اتنی مدت کے بعد تجھے چھوڑ دوں گا. نکاح کا تو عام اعلان ہونا چاہیے اور عمر بھر کا ہونا چاہیے, تب وہ نکاح ہے. قوالی کیا حیثیت ہے؟ ان کا سوال ہے قوالی کی کیا حیثیت ہے. کوئی حیثیت نہیں قوالی کی بھائی. بہت سے لوگ جو ہے اس کی سما کی اجازت دیتے ہیں جو درویش لوگ ہیں, لیکن وہ ثابت کہیں سے نہیں کر سکتے. تو وہ جانے بھائی, ہمیں تو کوئی اس طرح کی چیز ملتی نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قوالیاں ہو رہی ہوں. لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے ایجاد کر لی ہیں چیزیں. کوئی اجازت نہیں اسلام میں. سوال یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں امام جو آیت پڑھتے ہیں کلام پاک کی, وہ 33 کیوں نہیں پڑھتے ہیں جس طرح فجر میں مغرب میں عشاء میں پڑھتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ظہر اور عصر میں جو ہے وہ سیدھی نماز کیوں ہوتی ہے, ذہنی نماز کیوں نہیں ہوتی, زور زور سے کیوں نہیں پڑھتے امام صاحب. اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور نبی اور اللہ یہی چاہتے ہیں, آرڈر دے کے دیکھنا چاہتے ہیں کون ہمارا حکم مانتا ہے کون اپنی چلاتا ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ فجر میں قرات ہوگی, ظہر میں نہیں ہوگی. اب جو ظہر میں قرات کرے گا وہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے باہر ہو گیا. یہ چیک کرنا ہوتا ہے. اب جیسے آپ کبھی حج کو جاؤ گے نا انشاءاللہ, تو عرفات کے میدان میں آپ کو مغرب پڑھنے کا حکم نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ آپ وہاں سے چل دو اور مغرب اور عشاء ملا کے مزدلفہ میں پڑھو. تو جو مغرب وہاں پڑھ دے گا, حالانکہ کیا فرق پڑ رہا ہے, ٹائم تو وہاں بھی مغرب کا ہے. جس نے وہاں مغرب پڑھ دی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے باہر گیا. اس کا مطلب وہ اللہ کے رسول کو سچا رسول نہیں مان رہا, کیونکہ رسول اللہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, اللہ ان سے جو کہتا ہے وہ کہتے ہیں. تو اگر اللہ کے رسول نے کہا کہ ظہر کی نماز میں آپ نے جہری نماز نہیں کرنی, زور سے تلاوت نہیں کرنی, تو وہ چیک کر رہا اللہ میاں کہ میرے رسول کی مانتے ہیں اپنی چلاتے ہیں. تو یہ سنت رسول ہے ظہر اور عصر میں
قیرت نہ کرنا تو وہ اسی طرح رہے گی تاعمر. جس نے اپنی چلائی ان میں وہ پھر باہر ہو جائے گا دائرے سے. ہو گیا جی. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ بیٹھنا قبول فرما لے. جو پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت انگیز باتوں سے یعنی شرک باللہ اور جادو سے پرہیز کرو. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کرنا کرانا دونوں حرام ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 102. شیطان جادو سکھا کر کفر کرتے تھے. جادو سیکھنا سکھانا کفر ہے. حدیث میں بتا رہا آپ کو حرام بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. جادو کرنا بھی اور کرانا بھی. سورہ انعام ہے اس کی 112 113 نمبر آیت میں جادو کے مکر و فریب وسوسے ڈالنے والے بتایا گیا ہے اور آخرت کی خرابی ایسے لوگوں کے لیے کم بختی ہے. حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کرنے والے کی سزا تلوار سے قتل کر دینا ہے. جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے. اسلامی مملکت ہو تو جادو کرنے والے کی سزا تلوار ہے, گردن اڑا دینا ہے حکم ہے. حضرت قطن بن قیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ پرندوں کا اڑانا, زمین پر خط کھینچنا اور کسی کو دیکھ کر فال بدل لینا سب سحر کی قسمیں ہیں. مسند احمد کی حدیث پاک ہے. سورہ تغابن ہے قرآن میں, اس کی 11 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کوئی مصیبت اللہ کی مرضی کے بنا نہیں آتی, بس ایمان والوں کو جو ہے وہ اپنے دلوں پہ قابو رکھنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو بھی اللہ کی مرضی کے بنا نہیں ہوتا. تو اس لیے مطمئن رہیں. ہر آدمی کو جو آج کل وہم ہے نا میرے اوپر جادو ہے, ہمارے پاس آنے والوں میں 90% لوگوں کو یہی شک رہتا ہے کہ ہمارے پاس کسی نے کچھ کرا دیا. تو بنا اللہ کی مرضی کے جادو نہیں ہو سکتا. بلکہ جادو جو ہے یہ تو ایسا مشہور تھا کہ پیغمبروں پہ اکثر پیغمبروں پہ جادوگر ہونے کا الزام لگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی, موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, بہت سارے نبیوں کو جادو کہا گیا کہ جادوگر ہے. آج کی آخری حدیث تھوڑی لمبی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال پیدا ہوتا کہ فلاں کام کر چکے ہیں, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا تھا. یہاں تک کہ ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مقرر دعا کی اور اس کے بعد فرمایا کہ اے عائشہ تم کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 باتیں بتا دی جو میں نے پوچھی تھی. میں نے پوچھا کہ وہ کون سی بات تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شخص میرے پاس آئے, ایک میرے سرہانے اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف بیٹھا, اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان صاحبان کو کیا بیماری ہے. اس نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے. پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے, تو بتایا کہ لبید بن اعظم یہودی نے جو بنی رزیق سے ہے. پہلے نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا گیا, تو دوسرے نے کہا کہ کنگھی پر, اور کنگھی کے ذریعے نکلے ہوئے بالوں پر جو زر کھجور کے بالوں کے غلاف میں ہیں. اس نے پوچھا کہ وہ جادو کہاں رکھا ہے, تو بتایا گیا کہ زروان کے کنویں میں ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کو لے کر اس کنویں پر گئے اور اسے دیکھا, اور کنویں پر کھجور کا درخت بھی تھا. واپس تشریف لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کنویں کا پانی مہندی کا زلال معلوم ہوتا ہے, مطلب جیسے مہندی کا رنگ ہوتا ہے, اور اس کے درخت گویا شیطان کے سر تھے. میں نے عرض کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کو جلا دیا ہے؟ فرمایا نہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت و عافیت دی اور میں نے ناپسند کیا کہ اس کی وجہ سے لوگوں میں فساد کی آگ بھڑکاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کو دفن کرنے کا حکم دیا. صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث پاک ہے. مطلب کبھی اس یہودی کو حضور نے ذلیل نہیں کیا, نہ اس جادو کو اس کے اوپر پلٹا, نہ کسی پہ ظاہر ہوا کہ کس نے جادو کرایا تھا. یہ اپنے صحابہ کو تو حضور نے بتایا تھا, لیکن کبھی
اس پہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ تو نے جادو کرایا تھا، اور نہ اسے جادو کو یہ کیا کہ اسے پلٹتے کہ وہ ختم ہو جاتا یا اس پہ وہ جادو ہو جاتا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی اور محبت تھی کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بہت ہی رفیق اور شفیق